حضرات گرامی کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمعے کا دن ہے، مسجد نبوی میں نماز سے فارغ ہونے کے بعد رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدھے وہاں سے اپنی بیٹی فاطمۃ الزہرا کے گھر گئے. کہیے سبحان اللہ. اپنی بیٹی فاطمۃ الزہرا کے گھر پہنچے. کہا ہے علی، کہاں ہے علی؟ اے آقا حاضر ہوں. کہا ہے فاطمہ، کہاں ہے فاطمہ؟ اے بابا جان حاضر ہوں. سبحان اللہ. کہا ہے الحسن، کہاں ہے حسن؟ اے نانا جان حاضر ہوں. کہا ہے الحسین، کہاں ہے حسین؟ اے نانا جان حاضر ہوں. سبحان اللہ. آ جاؤ تو میرے قریب آ جاؤ، میرے قریب آ جاؤ. حسن بھی قریب آ گئے، حسین بھی قریب آ گئے، فاطمۃ الزہرا بھی قریب آ گئے، مولا علی شیر خدا بھی قریب آ گئے. رسول کائنات مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار سرمن والی چادر اوڑھنے والے آقا اپنی مستقبل والی چادر اپنے جسم آسان سے اٹھا کر بند کرتے ہیں اور کہتے ہیں سب اس چادر کے نیچے آ جاؤ. حسن تم بھی اس چادر کے نیچے آ جاؤ، حسین تم بھی اس چادر کے نیچے آ جاؤ، میری بیٹی فاطمہ تم بھی آ جا، مولا علی تم بھی آ جا. ایک چادر ہے اور اس کے نیچے تن کتنے ہیں؟ سبحان اللہ. اس کے نیچے 5 تن ہیں. ایک چادر ہے، اس چادر کے نیچے 5 تن ہیں، یعنی تن 5 ہے اور 5 تن ہے. اسی دن سے تن 5 ہوئے اور تن ہوئے. رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس مزمل والی چادر کے نیچے مولا علی، فاطمۃ الزہرا، حسن حسین اور خود رسول کائنات ہیں. اور بارگاہ خداوندی میں رب کائنات کی بارگاہ میں رسول کائنات عرض گزار ہوتے ہیں. اے رب بے نیاز، اے خالق کائنات، یہ میرے اہل بیت ہیں. کہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. یہ میرے اہل بیت ہیں. مولا میں ان سے بے حد محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ شہیدان کربلا. سبحان اللہ. مولا یہ میرے اہل بیت ہیں، مولا تو ان سے محبت کر. جس سے رسول جس کے بارے میں خدا سے کہیں محبت کر، اس کا کیا مقام ہوگا؟ خدا کا محبوب خدا سے کہہ رہا ہے کہ مولا میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو اس سے محبت کر. رسول کائنات ارشاد فرماتے ہیں اے رب بے نیاز، یہ میرے اہل بیت ہیں، تو ان سے محبت کر. میں ان سے محبت کرتا ہوں. مولا جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت کر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مولا جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت کر، اور جو ان سے دور ہو جائے مولا تو اس سے دور ہو جائے. بہت اچھی ہے یہ مقام حسن مجتبیٰ کا اور امام الشہداء حسین پاک کا. حسین پاک کی جب ولادت ہوئی، جبریل امین مبارک بات دے چکے تو چہرہ ملول ہو گیا، چہرے پہ افسردگی ظاہر ہونے لگی. رسول کائنات نے کہا ہے جبرائیل، ابھی تو تم آزمد کی مبارک بات دے رہے تھے، ابھی تو تم خوشی سے جھوم رہے تھے، لیکن اب کیا بات ہے چہرے پہ افسردگی آ گئی ہے، چہرے میں تمہارے غم کے آثار چھلکنے لگے ہیں، غم کے آثار نمایاں ہو رہے ہیں. تو حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، جہاں اس کی آمد کی خوشی ہے، جہاں اس کی آمد کی خوشی ہے، ابھی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا یہ جگر کا ٹکڑا، آپ کا یہ حسین میدان کربلا میں آپ کی دین کی عظمت کو بچانے کے لیے، اللہ اللہ، آپ کی شریعت کی حفاظت کے لیے اپنی اقدس و مقدس جان کو قربان کر رہا ہے. رسول کائنات بھی رنجیدہ ہو جاتی، رسول کائنات کی آنکھیں بھی نم ہو جاتی اور پھر کہتے ہیں اے جبرائیل، مجھے اس سرزمین کی مٹی لا کر دو، اس سرزمین کی مٹی مجھے لا کر دو. حضرت جبریل امین پلک جھپکتے میں جاتے ہیں میدان کربلا سے ایک مشت آگ. حضرت جبریل امین پلک جھپکتے میں میدان کربلا سے ایک مشت آگ لے کر حاضر ہوئے، بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا. حضرت گرامی
جب حضرت امام حسین کی ولادت کا سعادت ہوئی اس وقت اجلہ صحابی خلفائے اربعہ سب کے سب بقید حیات تھے. کریے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ابو بکر صدیق بقید حیات، فاروق اعظم بقید حیات، عثمان غنی بقید حیات، مولا علی بقید حیات، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بقید حیات، حضرت فاطمہ الزہرا بقید حیات، حضرت ام سلمہ بقید حیات. رسول کائنات نے وہ مٹی ابو بکر صدیق کو نہیں دی. کیا کہنا؟ رسول کائنات نے وہ مٹی عمر فاروق کو نہیں دی. کہاں ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں میرے نبی کو غیب کا علم نہیں؟ کیا کہنے ہیں بہت میرے نبی کا علم غائب ہے. وہ مٹی رسول کائنات اس کے حوالے کرنا چاہتے ہیں کہ جب مار کا کربلا ہو تو وہ موجود ہو تو کیسے حیات ہو. رسول کائنات اپنی نگاہی نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ جب میرا بیٹا حسین میدان کربلا میں اپنی آنکھ کا منہ مقدس جان کو قربان کر رہا ہوگا تو صدیق اکبر نہیں ہے. جب حسین قربان ہو رہے ہوں گے فاروق اعظم نہیں ہوں گے. حسین قربان ہو رہے ہوں گے عثمان غنی نہیں ہوں گے. جو حسین قربان ہو رہے ہوں گے مولا علی نہیں ہوں گے. اور حسین قربان ہو رہے ہوں گے میری بیوی عائشہ نہیں ہوگی. جو حسین قربان ہو رہے ہوں گے فاطمہ الزہرا نہیں ہوگی. اس لیے رسول کائنات نے وہ ایک مشکل وہ مٹی ام سلمہ کو عطا کر دیجیے. سبحان اللہ. سبحان ام سلمہ کے حوالے کر دیا. ام سلمہ کو بھی گارنٹی مل گئی زندگی کی. کیا کہنے ہیں زندگی کی گارنٹی اس نبی کے ہاتھ میں پورا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا. جس کو چاہے زندگی کی گارنٹی دے دے، جس کو چاہے ایمان کی گارنٹی دے دے، جس کو چاہے جنتی ہونے کی گارنٹی دے. رسول کائنات نے کسی کو وہ مٹی عنایت نہیں کی بلکہ ام سلمہ کو مخاطب کر کے سرکار کائنات نے ارشاد فرمایا اے ام سلمہ یہ مٹی اپنے پاس حفاظت سے رکھ لو. یہ مٹی اپنے پاس حفاظت سے رکھ لو. جب میرا بیٹا حسین میدانی کربلا میں میری دین کی حفاظت کے لیے اپنے اقدس و مقدس جان کو قربان کر دے گا اس دن یہ مٹی خون ہو جائے گی. اللہ اللہ. اس دن یہ مٹی خون ہو جائے گی. یہ مٹی خون ہو جائے سمجھ لینا حسین شہید ہو گئے. حضرات محترم حضرت ام سلمہ نے اس مٹی کو ایک شیشی میں بھر کر ایک صندوق میں رکھ لیا. حضرت ام سلمہ فرماتی ہے کہ حسین پاک جب بہت نفوس قدسیہ کے ساتھ مکہ المکرمہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے تھے. وہ سن 60 ہجری کا معاملہ تھا. سن 60 ہجری میں مکہ المکرمہ سے حسین پاک 72 نفوس قدسیہ کے ساتھ کوفہ کے لیے روانہ ہو چکے تھے. حضرت ام سلمہ فرماتی ہے کہ ہم کو رسول کائنات سے یہ سن چکے تھے کہ حسین پاک کی شہادت محرم الحرام کی 10 تاریخ کو ہوگی. لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ کس سن میں ہوگی. کیا کرنی کس سن میں ہوگی یہ علم نہیں تھا. جب حسین پاک کوفہ پہنچ گئے میدان کربلا میں پہنچ گئے محرم کی 10 تاریخ آ گئی. ابھی تو ایسا ہے کہ آدمی پل پل کی خبریں موبائل سے لیتا رہتا ہے کہ ابھی ہم اٹوجا پہنچے ہیں یا بخشی تالاب میں پہنچے. کیا کہنا ہے لیکن اس وقت تو ایسا انتظام نہیں تھا. اس وقت تو بس جو اہل نظر تھے جو اللہ کے محبوب تھے انہیں اللہ کی کرم سے خبر ہو جایا کرتی. ایسے ام سلمہ جب محرم کی 10 تاریخ آئی تو ام سلمہ سوچے نہیں کہ حسین سے رابطہ نہیں ہوا ہے، کوئی خبر نہیں آئی. حسین مکہ المکرمہ سے گئے 10 تاریخ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ وہی 10 تاریخ ہو. اور اپنے کمرے میں گئی صندوق کو کھولا. اب صندوق میں سے وہ مٹی نکالتی ہے تو کیا دیکھتی ہے وہ مٹی خون بن چکی ہے. اللہ اکبر. ام سلمہ نے اعلان کر دیا مدینے میں کہ آج نبی کا نواسہ نہ رہا. آج نبی کا نواسہ شہید ہو گیا. اپنے نانا جان کی دین کی عظمت کو قربان ہو گیا ہے. حضرت گرامی حسین پاک کی شہادت کی خبر اس طرح حضرت ام سلمہ نے اہل مدینہ کو دی اور مدینہ میں ایک پروگرام برپا ہو گیا. حضرات محترم وہ حسین میدان کربلا میں کیسے پہنچا اور کیوں پہنچا، کیسی لڑائی تھی،
کیسی جنگ تھی؟ آئیے پہلے آپ حضرات کو قرآن مقدسہ کی تلاوت کرتا آیت کریمہ کا مفہوم بتا دوں تو آپ لوگوں کو آگے کی گفتگو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، مدد طلب کرو نماز سے اور صبر سے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مدد صرف اللہ ہی سے مانگو اور اللہ کہتا ہے نماز سے مانگو۔ کہتے غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے اور نماز غیر اللہ ہے، صبر غیر اللہ ہے، لیکن رب کائنات کہہ رہا ہے کہ مدد طلب کرو نماز سے اور صبر سے۔ رب کائنات نماز سے مدد منگوا رہا ہے، صبر سے مدد منگوا رہا ہے۔ وہ کیوں منگوا رہا ہے؟ وہ قسم یہ بھی ایسا چلوں کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ کو بے حد پسندیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نماز بہت ہی پسندیدہ عبادت اللہ کے نزدیک ہے اور صبر بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جن چیزوں کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے ان سے ہمیں مدد طلب کرنے کو کہتا ہے، اپنی پسندیدگی سے مدد طلب کرنے کو کہتا ہے۔ حضرات گرامی، جب نماز اللہ کو پسند ہے اس سے وہ مدد طلب کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، صبر اللہ کو پسند ہے اس سے وہ مدد طلب کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، تو نماز کو لانے والا تو اس سے بھی زیادہ اللہ کو پسند ہے۔ نماز کو پہنچا لانے والا تو نماز سے بھی زیادہ اللہ کو محبوب ہے، نماز سے بھی زیادہ اللہ کو پسند ہے۔ قرآن لانے والا تو اللہ کو اور بھی زیادہ محبوب ہے، پسند ہے، تو ان سے ہم مدد کیوں نہیں طلب کر سکتے اور ہم ان سے مدد کیوں نہیں مل سکتی؟ اللہ کی پسندیدگی سے مدد طلب کرو، انشاءاللہ مدد ضرور ملے گی۔ تو اللہ نے کہا مدد طلب کرو نماز سے اور صبر سے۔ اور اس کے بعد آگے ارشاد فرمایا ان اللہ مع الصابرین۔ بھائی ادھر بیٹھک مت کیجیے آپ حضرات، جو لوگ اٹھ کے جانے لگے تو دیکھتے رہیے گا، اپنی جیبوں کا خیال رکھیے گا آپ لوگ، جو آپ لوگوں کے پاس سے قریب سے اٹھ کے جائیں۔ مدد طلب کرو نماز کی اور صبر سے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اللہ نمازیوں کے ساتھ بھی ہے؟ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ بھی ہے، لیکن رب کائنات مدد کو نماز سے بھی حاصل کروا رہا ہے اور صبر سے بھی، لیکن یہ ساتھ رہنے کی بات آئی تو واضح کر دیا کہ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، نمازیوں کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ عالم الغیب والشہادت، سبحان اللہ، جانتا تھا کہ مارکہ کربلا کے بعد ایک سے ایک کٹھملہ کھڑے ہوں گے۔ کیا کہیں گے؟ ایک سے ایک کٹھملہ کھڑے ہوں گے، وہ کہیں گے یزیدی حق پر، یزیدی حق پر ہے، دشمنان حسین کو حق پر کہیں گے، وہ اس بنیاد پر کہیں گے کہ دونوں نمازی، اس لیے کہ میدان کربلا میں حسین کا خیمہ بھی لگا، یزیدیوں کا خیمہ بھی لگا۔ جب نماز کا وقت ہوتا ادھر سے بھی اذان کی صدائیں آتی، ادھر سے بھی اذان کی صدائیں آتی، ادھر بھی نماز ہوتی، ادھر بھی نماز ہوتی، ادھر بھی قرآن کی تلاوت، ادھر بھی قرآن کی تلاوت، ادھر بھی نماز، ادھر بھی نماز۔ اب اللہ کس کے ساتھ؟ وہ
حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں، حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے، چھری کے نیچے گلا ہے لیکن زباں سے کوئی گلا نہیں ہے، زندہ باد کے نیچے گلا ہے لیکن زباں سے کوئی گلا نہیں ہے۔ حضرت محترم حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھے بھی دھوکے سے بلایا، مکہ المکرمہ سے حضرت مسلم بن عقیل کو حسین پاک نے پہلے وہاں کے حالات سمجھنے کے لیے اور دیکھنے کے لیے بھیجا۔ کوفی والے خطوط برابر بھیج رہے تھے، خط آ رہے تھے۔ حضرت آپ یہاں تشریف لے آئے، ابھی حالات بہت سازگار ہیں، سب لوگ آپ کی امامت کو قبول کر رہے ہیں، آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت آپ تشریف لے آئے اور اپنے امامت کے چراغ کو یہاں روشن کر دیں، آپ نے امامت کی شمع کی روشنی کو یہاں پھیلانا شروع کریں۔ یہاں سے لوگ مشتاق ہیں، یہاں سے لوگ آپ کے لیے پریشان ہیں، آپ کے عشق میں بیدار ہے۔ حضرت آپ تشریف لے آئے۔ مکی والوں نے کہا، حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا حسین سے کہ حسین سے کہیں جانتے کوفی والوں کو بڑے بے وفا ہیں وہاں کے لوگ، ان کی باتوں پر یقین نہ کرنا۔ سرکار حسین پاک نے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا۔ حضرت مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے۔ واقعات حضرت مسلم بن عقیل اگر بیان کروں تو پھر واقعات حسین باقی رہ جائیں گے۔ مختصر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، آپ لوگ پہلے میری تقریروں میں سن چکے ہیں حضرت مسلم بن عقیل کے بارے میں کہ حضرت مسلم بن عقیل جب وہاں پہنچے تو تھوڑے پہلے بیات ہو گئے، جو لوگ آتے رہے بے شمار ہو، لیکن حال وہی جب نیت باندھی معلومات کیجیے بے شمار لوگ ہیں، جب سلام پھیرا تو ایک بھی نہیں، جب سلام پھیرا تو ایک بھی نہیں۔ ابن زیاد کے خوف سے سب لوگوں نے بیعت تو کیا تھا پڑا۔ حضرت مسلم بن عقیل کے جان کے لانے پڑے، یہاں تک کہ حضرت مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے۔ ان کے دو بچے جن کا واقعہ دردناک ہے، جب ان کی شہادت کا واقعہ پوری محبت کشی کے ساتھ بیان کیا جائے کوئی ایسا تقریر نہیں ہوگا جس کے آنسو میں چلک پڑے۔ اللہ وہ معصوم بچے جو در بھرا رہے تھے اپنی جان بچانے کے لیے، ایک صحابیہ جو اللہ کے رسول سے محبت کرتی تھی، اہل بیت اطہار سے محبت کرتی تھی، ان بچوں کو پناہ دیتی ہے اور اپنے بیٹے سے کہتی ہے ان بچوں کے بارے میں اگر اتنی زیادہ کو خبر ہو گئی تو ضرور اس کو گرفتار کروا لے گا اور شہید کر دے گا۔ ایسا کرو ان بچوں کو، اگر کچھ قافلہ مدینہ جا رہا ہو تو کوئی قافلہ اگر مدینہ جا رہا ہو تو پھر جو کہا کہ یہ بچے اہل بیت اطہار کے بغیر وہ آپ کے وہاں پہنچ جائیں۔ اس عورت کا بیٹا ان دونوں بچوں کو لے کر قافلہ مدینہ المنورہ کی تلاش میں باہر نکلا۔ اسے خبر ملی کہ مدینے کے قافلہ ادھر سے گزر رہا ہے، لیکن قافلے تک پہنچنے میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی۔ جب آبادی سے باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہے قافلہ دور نکل چکا، قافلہ دور نکل چکا ہے، لیکن اس کے گرد و غبار نظر آ رہے ہیں، گرد ہوتی ہوئی نظر آ رہے ہیں۔ اور بچوں سے کہا کہ بچوں وہ دیکھو مدینے کا قافلہ آگے نکل گیا ہے، وہ گرد و غبار نظر آ رہے ہیں، اسی کو دیکھ کر تم لوگ دوڑتے ہوئے چلے جاؤ اور قافلے میں جا کے شامل ہو جاؤ۔ حضرت محترم دونوں بچے دوڑتے رہے یہاں تک کہ رات کی تاریکی پھیل گئی۔ پوری رات دونوں بچے دوڑتے رہے۔ آدھی رات گزرنے کے بعد ایک بھائی دوسرے بھائی سے کہتا ہے کہ بھائی جان ہم تو شام ہی سے دوڑ رہے ہیں، کافی رات ہو چکی ہے، ہمیں قافلہ کوئی نہ ملا، پھر کچھ دیر آرام کر لیا جائے۔ دوسرا بھائی کہتا ہے کہ میرے پیارے بھائی ایسا نہیں ہے کہ ہم کوفے سے بہت دور نکل گئے، ہمارے پاؤں میں سڑک کتنی تھی، ہم چل کتنا پا رہے تھے، ہم بہت دور ابھی نہیں نکلے کہ وہ ننے منی جان جو نہ کبھی پیدل چلے تھے نہ دوڑنے کی عادت تھی، وہ اہل بیت اطہار کے وہ جو شگفتہ پھول مرجھا رہے ہیں اور مدینے جانے کے لیے بیدار ہیں۔ یہاں تک کہ تھک ہار کر ایک بھائی بیٹھ جاتا ہے تو دوسرا بھائی اس کی گود میں سفر کر
آرام کرنے لگتا ہے، اسی حالت میں ان کو نیند آ جاتی ہے۔ جب سحر نمودار ہوتی ہے، دونوں کی آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتے ہیں؟ وہی کوفہ کی گلی، وہی کوفہ کے بازار۔ اللہ اللہ نہرنگی سبب حضرت محترم مختصر آپ نے یاد کرتا چلو کیا ہے کہ دونوں بچے گرفتار ہو جاتے ہیں، اور گرفتار ہونے کے بعد یہ دونوں بچے نہر فرات کے کنارے شہید کیے جاتے ہیں، اور شہید کرنے کے بعد ان بچوں کا سر لے کر ابن زیاد کے پاس پیش کیا جاتا ہے، اور جس نے شہید کیا تھا اس کا سر لے کر جاتا ہے اس خوشی میں کہ مجھے بہت ہی انعام اور احترام ملے گا۔ اس کے بدلے میں ابن زیاد اسے یہ حکم دیتا ہے کہ تم نے بچوں کو شہید کیوں کیا؟ تمہیں تو زندہ میرے پاس سامنے پیش کرنا تھا، لہٰذا تم نے گستاخی کی ہے۔ اللہ کو حکم دیا جاتا ہے اس کو لے جاؤ، اسے بھی نہر فرات کے کنارے قتل کر دیا جائے، اسے بھی نہر فرات کے کنارے قتل کیا جاتا ہے، اور اس کو سزا مل جاتی ہے۔ جو جیسا کرتا ہے اس کو ویسی ہی اس کی سزا ملتی ہے۔ تو حضرات محترم امام حسین نے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا، اس کے ساتھ وہاں کے لوگوں نے غداری کی، بے وفائی کی، ان کو شہید کیا، ان کے بچوں کو شہید کیا، اور یہ خبر حسین پاک تک پہنچنے نہیں دی، اور اس کے باوجود وہ خطوط جاتے رہے، حسین پاک کے پاس خطوط جاتے رہے کہ آپ چلے آئے، آپ چلے آئے۔ حسین پاک 72 لوگوں سے قدسیہ کے ساتھ کربلا کی روانگی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس وقت کے جو جلیل قدر صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین پاک سے کہتے ہیں کہ آپ سفر نہ کریں، مجھے بھروسہ نہیں ہے ان لوگوں پر، وہ آپ کے ساتھ ظلم کریں گے، آپ کے ساتھ جنگ کریں گے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو قتل کر دیں۔ حسین پاک نے کہا ہے عبداللہ بن زبیر تم اس کی فکر کیوں کرتے ہو کہ وہ ہمیں قتل کر دیں گے یا ہمارے اوپر ظلم کریں گے؟ اگر ہمیں قتل ہونا ہے، اگر ہمیں شہید ہونا ہے تو ہم چاہے جہاں رہیں اس دن کو، اس تاریخ کو ہمیں قتل ہونا ہی، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اگر واقعی میری شہادت اسی سفر میں ہے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ حضرت گرامی سن 60 ہجری محرم ذوالحجہ کا مہینہ آپ روانہ ہو جاتے ہیں حج کی ادائیگی سے پہلے۔ حج بھی آپ نے ادا نہیں کیا اور کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے، اور سن 61 ہجری محرم الحرام کی آپ 7 محرم الحرام کو کوفے کے دیار میں داخل ہوئے، کوفے کے علاقے میں داخل ہوئے، اور ابن زیاد نے ایک لشکر بھیج دیا تھا پہلے ہی سے تعاقب میں کہ حسین آ رہے ہیں، حسین آ رہے ہوں گے، دیکھو کوفہ میں داخل نہ ہونے پائیں۔ شاہ بھائی